بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم۔ کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ ناصر صاحب حیدرآباد سے۔ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی جائے؟ کیا عام صورت بھی پڑھ سکتے ہیں یا بڑی صورت کا پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی جو چاہے صورت پڑھیں، اصل فوکس اس کو کریں کہ تہجد پڑھ لیں، اس کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، پھر دعا مانگنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے۔ تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہاء نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا،
جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گئے 2 سال بعد واپس آئے۔ جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا حکم۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، جسے ہم چین مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، اس میں جو کمائی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ ہماری کمپنی میں کسی قسم کا سود نہیں لیا جاتا، نہ کسی ممبر سے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے، کسی کو کی فکس سیلری بھی نہیں ہوتی، جتنا آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوائنٹس بناتے ہیں اتنا کمیشن ملتا ہے۔ کیا یہ حلال ہے؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں چین مارکیٹنگ کے جہاں تک مجھے معلومات ہے نا، جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ بکواتے ہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں، بلکہ 5 یا 10 افراد کو آپ نے فروخت کروائی، وہ پھر وہ 5 یا 10 افراد آگے، ان میں سے ہر ایک 5 یا 10 افراد کو فروخت کرتا ہے، تو وہ آگے جو فروخت کرے گا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہ کس بات کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے؟ اس میں آپ کی محنت تو ہے نہیں، اور وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے آپ اس ویلیو سے زیادہ ویلیو پر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں، اسی لالچ میں کہ آپ جب آگے 5 کو بکوائیں گے اور وہ 5 کو بکوائیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا۔ تو پوائنٹ اس حساب سے بنتے ہیں، اس پوائنٹ میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہوتا۔ تو اور یہ بھی غرر ہے، قمار کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معمولی چیز زیادہ پیسوں پہ خرید رہے ہیں اس لالچ میں کہ یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بک جائے گی، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہے تو آپ وضاحت سے بتائیں، لیکن چین مارکیٹنگ میں جہاں تک مجھے نالج ہے اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ اور ہے تو آپ کھل کے بتائیے، تو پھر اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا۔ اچھا بھائی، مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا کرے؟ اگر ہم عصر یا عشاء کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے اور آخر میں غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو جو پہلی رکعت رہ گئی تھی وہ کس طرح ادا کریں گے؟ خان زیب سومرو ٹنڈو محمد خان۔ بھائی اگر آپ نے امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا اور السلام اتنا لفظ آپ کی زبان سے نکل گیا تو یہ بھی سلام ہی ہے، تو اس کا مطلب آپ ایک رکن چھوڑ کر دوسرے رکن میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ لازم تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے لیکن آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ اگر صرف گردن موڑی اس سے کچھ نہیں ہوگا، السلام اتنا لفظ کم از کم زبان سے نکلے، تو پھر آپ کھڑے ہو کے باقی نماز ایسے ہی کریں جیسے مسبوق پوری کرتا ہے، آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں۔